السلام علیکم. سین سپورٹس میں ہوں محمد انوش, میرے ساتھ ہے محسن. بات کریں گے ہم پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل کی جو ٹیم ملتان سلطان تھی, جن کے اونر علی الدین تھے, وہ جو ہے جا چکے ہیں. انہوں نے اس بار ٹیم کو اونرشپ نہیں لی, تو پی سی بی نے اس کو کہا کہ ہم خود اونر کریں گے اس ٹیم کو. تو رمیز راجہ کو یہ ٹیم سونپ دی گئی ہے. ساتھ ان کے جو مائک ہیسن جو ہے, ان کو کوچ بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے, بلکہ کوچ بنا دیا گیا ہے, اور کیپٹن کی ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. کیا کہیں گے محسن آپ اس کے اوپر؟ بالکل انوش, کافی ہلہ گولا رہا ملتان سلطان اور پی سی بی کے درمیان. کافی جو ہے وہ خبریں آتی رہیں اور کافی ایک دوسرے پہ تیر چلائے گئے. فائنلی جو مجھے بھی ایکسپیکٹ تھا, ظاہری بات ہے پی سی بی ایک بڑا بورڈ ہے, ملک میں کرکٹ کو سنبھالتا ہے, تو انہوں نے اب یہ فرنچائز اپنے پاس رکھ لی اور یہ اس بار ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اس سال جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹیم کی پرفارمنس کیسی ہوگی, رضوان ایز اے کیپٹن برقرار رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور مجھے کافی ہوپ فل ہوں, کیونکہ کافی ایکسپیرینس جو ہے انہوں نے ٹیم کو جو ہے نا سپورٹ کیا. جیسے رمیز راجہ کا آپ نے نام لیا, اور کوچ جو ہمارے ہیں, تو میرے خیال میں جو ہے نا کافی اس بار ٹیم میں پازیٹیو چینجز بھی نظر آئیں گی, اور ملتان سلطان اچھا پرفارم کرے گی اس بار. محسن, بات کی جائے اگر پہلے رمیز راجہ جو تھے پی سی بی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے اوپر ان کے پاس کافی کنٹروورسیز تھی. پھر اس کے بعد محسن نقوی آئے, اور محسن نقوی نے ان کو کافی جگہوں پہ جو ہے نا عزت دی ہے. ایشیا کپ کا اگر آپ کیس اٹھا لیں تو اس میں بھی محسن نقوی جو ہے سرفرست تھے, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. پھر ابھی بھی ان کو ایک مطلب ٹیم دے دی گئی ہے. تو کیا لگتا ہے اس میں محسن نقوی رمیز راجہ کو آنے والے وقت میں کوئی بڑا عہدہ دے دیں گے, یا اس میں خود وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ وسیم اکرم کو پی ایس ایل کا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا گیا ہے, تو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک رمیز راجہ کی بات ہے, تو دیکھا جائے تو انہوں نے تو ایک قسم کی ساری عمر ہی اپنی کرکٹ کے لیے سرو کر دی ہے. پہلے کرکٹ کھیلی, پھر کمنٹیٹر بھی بنے, پھر پی سی بی کے چیئرمین بھی بنے, اور ان کے چیئرمین شپ میں بھی پاکستان آلدو سیمی فائنل تک پہنچ ہی جاتا تھا. تو جتنا ایکسپیرینس اس کے پاس ہے, تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپس میں اچھا کمبینیشن بنا کے رکھیں. جتنا آپ اچھا کمبینیشن سینئر پلیئرز کے ساتھ بنا کے رکھیں گے, اتنے آپ کا پازیٹیو امیج بھی جاتا ہے. تو محسن نقوی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ اچھا جو ہے سٹینڈ لیا ہے, اور رمیز راجہ ایکسپیرینس بھی ہیں. تو آپ اپنے ناقدین کی زبانیں بھی اس طرح بند کر لیتے ہیں جب آپ پاسٹ میں گزرے ہوئے کسی پی سی بی کے چیئرمین کو ایک اچھی پوسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک اچھا جو ہے انہوں نے محسن نقوی صاحب نے اسٹیپ اٹھایا ہے. اگر دیکھا جائے تو کچھ سابق کرکٹرز ایسے تھے, جب رمیز راجہ چیئرمین تھے تو وہ کہتے تھے رمیز راجہ کو کتنی کرکٹ کی نالج نہیں ہے, مطلب وہ جس دور میں کرکٹ کھیلتے تھے وہ, اور آج کے دور کی کرکٹ بہت بدل گئی ہے. لیکن رمیز راجہ کے کچھ اچھے فیصلے بھی تھے, کچھ برے فیصلے بھی تھے سرفراز ریلیٹڈ. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں 2021 کا ہم نے سیمی فائنل کھیلا, 2022 کا ہم نے فائنل کھیلا, ٹیم کی اچھی کارکردگی تھی. لیکن وہ جب ہٹا دیے گئے, اس کے بعد آپ ٹیم کے دیکھیں پرفارمنس جو ہے وہ گرتی گئی. اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ اب ملتان سلطان میں کتنا امپیکٹ ہوگا رمیز راجہ کا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایگزامپل ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں, انہوں نے پھر کرکٹ تو کھیلی ہوئی ہے رمیز راجہ نے. دنیا میں کتنے ایسے بورڈز ہیں, ایون کہ ابھی محسن نقوی صاحب نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, کیا جے شاہ نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے جو چیئرمین ہے بورڈ کے. ایسا ضروری نہیں ہے, انہوں نے تو پھر کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. وہ معاملات کو سمجھتے تھے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو جو ان سے پاسبل ہو سکا انہوں نے کیا. باقی جہاں تک بات ہے ملتان سلطان کی, تو کافی مجھے پازیٹیو چینجنگ نظر آئیں گی, اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس بار کیپٹنسی کون کریں گے ملتان سلطان کی. کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے رضوان ہی کیپٹنسی کر رہے ہیں. تو اس بار جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس کو کیپٹنسی دی جائے گی یہاں پہ. رضوان کی بات کریں تو رضوان کو تو میں بورڈ کی کافی ناراضگیاں بھی چاہ رہے ہیں, رضوان کے ساتھ کچھ ایشوز بھی چل رہے ہیں, ون ڈے سے کیپٹنسی بھی ہٹا دیا گیا تھا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ رضوان کو کیپٹنسی نہیں دیں گے تو اب کوئی نیا پلیئر آئے گا اسی کو کیپٹنسی ملے گی؟ کیونکہ رضوان کے تو کوئی چانس نظر نہیں آتے کیپٹنسی کے. دیکھیں, اگر شور شرابہ کر کے یا احتجاج کر کے, یہ کوئی گھر تو ہے نہیں, کوئی پولیٹکس تو ہے نہیں کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں. آپ کو ایک چانس ملا اپنی پرفارم کر سکے. اگر آپ کو بورڈ سمجھتا ہے کہ آپ ابھی اس پوزیشن پہ نہیں سیٹل کر سکتے تو ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, پھر چانس کریٹ کرنا چاہیے, پرفارمنس سے جواب دینا چاہیے. یہاں پہ جو ہے یہ کیٹیگری کے اوپر رونے لگ جاتے ہیں, کیپٹنسی کے اوپر رونے لگ جاتے ہیں, تو ایسے تو معاملات نہیں چلتے. اگر یہی سب کچھ کریں گے تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ملتان سلطان کی کیپٹنسی بھی ان سے چلی جائے گی. وائٹ بال کے کوچ ہیں مائک ہیسن, ملتان سلطان کے بھی کوچ بنیں گے. اس چیز کا کتنا امپیکٹ آئے گا؟ جو پلیئرز کھیلیں گے کیا ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا باقی ٹیم جو فرینچائزیز کھیلیں گی, ظاہر سی بات انہوں نے پرفارمنس دینی ہے تبھی وہ ٹیم میں آئیں گے. لیکن یہ کہ پی ایس ایل جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کے بعد ہے,
دیکھیں میرے خیال میں جو ہے وہ ان کا ملتان سلطان کے کوچ ہونا ایک الگ چیز ہے اور پاکستانی ٹیم کا کوچ ہونا ایک الگ چیز ہے. پاکستانی ٹیم میں آپ کو اوور آل پی ایس ایل کے جو اچھے لڑکے ہوں گے, اچھے پرفارمنس ہوں گے, انہیں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ملتان سلطان کے کوچ ہیں تو وہاں سے وہ لڑکے پک کر لیں گے. اوور آل انہوں نے پرفارمنس دینی ہے, کوئی لائف ٹائم کے لیے کوچ تو ہے نہیں. اگر پرفارمنس دینی ہے تو ان کو بیسٹ سے بیسٹ لڑکے ہی نکالنے پڑیں گے. تو پریشر تو ہر کسی پہ ہوگا کہ نظریں ہوں گی کوچ کی کہ کون اچھا پرفارم کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ پی ایس ایل میں جو اچھے پرفارمنس کریں گے انہیں کو ہی سلیکٹ کیا جائے گا. کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ اگر بات کر لیں ہم T20 ورلڈ کپ کے اوپر, یا شاہین افریدی جو ہے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ کیپٹن بنا دیا جائے گا T20 ورلڈ کپ میں, سلمان علی اگا سے کیپٹنسی شاید لے لی جائے. اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب تو شاہین افریدی انجرڈ بھی ہو گئے. دیکھیں انجری تو کوئی کسی کی روک نہیں سکتا. اگر انجری آ چکی ہے تو ہم یہ بیسٹ وشیز ہیں کہ گیٹ ویل سون. بٹ اگر وہ اب اس اسکواڈ میں نہیں ہے تو سلمان مرزا کے لیے کافی اچھا چانس بن چکا ہے, ان کو یہ اپرچونٹی دینی چاہیے. اور دیکھا جائے تو شاہین افریدی بھی کئی سالوں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو ہر انسان کے جو کرکٹ کا ہوتا ہے ٹینیور اس میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ شاہین بالکل ایک پرائم فارم میں ہے تو ایسی بات بھی نہیں ہے. اب وہ والی باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں کہ پہلے اوور میں وکٹ لازمی آئے گی. اب پہلے اوور میں پھینٹا بھی لگ جاتا ہے ان کو, تو کافی لوگوں نے ان کو ریڈ کر لی ہے, سمجھ لی ہے. تو اب اگر سلمان مرزا جو ہے وہ میری نظر میں ایک اچھی آپشن ہے, انہیں کو ہی جو ہے ویل کرنا چاہیے. کیپٹنسی تو دور کی بات ہے, پہلے وہ ٹیم میں تو بھی ہیں اسکواڈ, اپنی ریکوری کریں, اپنی جو ان کو انجری ہے اسے تو نکلیں. تو کیپٹنسی تو اب دور لگ رہی ہے. ہاں اسکواڈ میں جو ایک نئی انٹری ہو چکی ہے وہ دیکھیں گے, جو کافی ٹائم بعد ایک بگ بیش لیگ میں انہوں نے پرفارمنس دی اور ڈائریکٹ وہ اسکواڈ میں آ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں شاداب کی. آپ مجھے بتائیں شاداب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاداب کی پرفارمنس تو اتنے عرصہ وہ باہر رہے ہیں, ابھی ان کو آگے یہ جو ابھی سیریز ہونی ہے سری لنکا کے ساتھ, اس میں پھر آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے ہماری, اس میں موقع دیں. پھر بنتی تھی شاداب کی سلیکشن, پھر بنتی ہے T20 میں ورلڈ کپ میں, ورنہ شاداب کی سلیکشن نہیں بنتی T20 ورلڈ کپ میں. بات ہم اگر شاہین کی کریں تو شاہین جو ہے انجری ابھی ان کی ریکور کریں گے. لاسٹ ٹائم وہ 2022 میں انجرڈ ہوئے تھے جب, تو اس کے بعد بھی جب وہ دوبارہ واپس آئے تو وہ شاہین افریدی پرانے والے شاہین افریدی نہیں تھے, ان کی گیم بہت بدل کی ہوئی تھی. اب اگر وہ انجری ہوتی ہے اور اگر دوبارہ سے ان کی ریکوری اس طرح نہیں ہوتی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہین افریدی جو ہے وہ بالکل ان کا کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ فاسٹ بالر بھی ہے, وہ فاسٹ بالر کا اتنا لمبا ٹینیور نہیں ہوتا. فاسٹ بالنگ کا اپنے بالکل کا لمبا ٹینیور نہیں ہوتا. اور انجری جو ہے فاسٹ بالر کی وہ دیکھیں, ایک انجری آئی تو اس کے بعد ان کی وہ پرفارمنس نہیں ہوئی. اگر یہ سیکنڈ انجری, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ کھیلیں, لیکن اگر سیریس انجری آ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اتنی جلدی وہ نکل سکیں گے. اور جتنی ٹائم وہ ٹیم سے باہر رہیں گے تو ایک نیا چہرہ تو کو دیکھنے کو ملے گا بالنگ کے لیے. اگر اس نئے چہرے نے اپنی جگہ بنا لی تو میرے خیال میں شاہین افریدی کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی بہت زیادہ. اور وہ بگ بیش میں بھی کوئی اتنا خاص اپنا امپیکٹ نہیں دکھا رہے تھے. بگ بیش کے میرے خیال میں پہلے بالر ہیں جنہوں نے 9 بالز کرا کے اپنا اوور جو ہے وہ اینڈ کیا ہے. تو پہلا امپیکٹ فل جو پاکستانی بالر جس کو ہم اپنا پریمیم فاسٹ بالر کراتے ہیں, اگر وہ 9 بال سے ہی اپنا اوور ختم کر رہے ہیں تو ان کی فارم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ سلمان مرزا کی بات کر رہے ہیں, مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے T20 میں حارث رؤف کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے ایشیا کپ کے بعد, کہ حارث رؤف کی کہیں انٹری نہ ہو جائے. کیونکہ ابھی ہمیشہ سے حارث رؤف جو ہے نا, ہمیشہ جب ورلڈ کپ آنے والا ہوتا ہے نا اس سے پہلے بگ بیش ہو جاتا ہے, آسٹریلین پچز پہ جا کے حارث رؤف اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں اور اس بیس پہ وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں. پھر وہ ہمارا 2021 ہو 22 ہو, یا پھر اس کے بعد ہمارا 2025 ہو تو, اور 2023 ہو 2024 ہو, تو حارث رؤف نے ہمیشہ میں خراب کر دیا. بگ بیش کی پچز اور ایشیا کی پچز میں بہت فرق ہے. وہاں پہ آپ کی سپیڈ چل سکتی ہے, آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن جو ایشو یہاں پہ آئے گا, یہاں پہ اب ان کو تمام ٹیم ریڈ کر چکی ہیں, ان کی پتہ ہے کمزوری کیا ہے, کیسی بالنگ کرتی ہیں. ان کو 2 شاٹ لگ جائیں تو وہ سر کھجانے لگ جاتے ہیں کہ تیسری بال میں کس جگہ پہ اب ان کو کراؤں. تو میرے خیال میں جو ہے حارث رؤف ایکسپیرینس وائز دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بالر اگر ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتا تو میری نظر میں وہ ایک پرائم فاسٹ بالر بن ہی نہیں سکتا. تو جنہوں نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتے, ان کی پرفارمنس بھی جو ہے نا T20 میں پھر یہ 4 اوور کرانے والی پرفارمنس ہے, جس میں 4 اوور مطلب ہے 24 بال, اس میں سے ان کی 4-5 بال ہی اچھی آ سکتی ہیں, باقی تو ان کے لیے کٹائی ہی ہے. اور جیسا کہ ایشین پچز ہیں, اور وہ تو ہمیشہ انہوں نے جو اپنا آسٹریلیا پچز پہ, انگلینڈ پچز میں وہ ان کا امپیکٹ اچھا رہا ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو سلمان مرزا یا فہیم اشرف,
یہ زیادہ ایشین پچز پہ ان کی کارکردگی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے بجائے کہ حارث رؤف کو اگر آپ سلیکٹ کریں. اگر یہ سلیکشن کمیٹی یا کوچز سوچیں بھی کہ حارث رؤف نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کے اوپر حارث رؤف کو لے کے نہیں آنا چاہیے. دیکھیں میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ جتنے بھی بڑے ابھی ٹیم میں آپ نام لے رہے ہیں نا, شاہین, بابر, فخر زمان کا نام لے لیتے ہیں, سب کا نام آپ لے لیں, انہوں نے ہمیشہ اپنا نام تب بنایا جب ان کو چانس ملا اور انہوں نے پرفارم کیا. فخر زمان نے چیمپئن ٹرافی میں پرفارم کر دیا تھا, بابر اعظم نے پہلے پرفارمنس دی. اسی طرح سلمان مرزا کو اگر آپ چانس دیں گے تو اس کو ایک تلاش ہوگی, بھوک ہوگی وکٹس کی پرفارم کرنے کی کہ میں اپنا ایک نام بنا سکوں, ایک امپیکٹ چھوڑ سکوں. اور یہ جو باقی بڑے بالرز ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے, ان کے لیے اب کچھ آگے کی منزل ہے نہیں. تو میرے خیال میں سلمان مرزا کو چانس دینا چاہیے, وہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. اسپنرز کی بات کریں تو اسپنر ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک اسپنر ملے بھی ہیں, بگ بیش میں وہ کھیلے ہیں. ان کے اوپر ایک پلیئر ہے آسٹریلین ہی, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ جی عثمان طارق کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو ایکشن جو ہے وہ آئی سی سی نے کلیئر کیا ہے, باقی یہ ان کے ڈرامے بازیاں چلتی رہتی ہیں. پہلے مرلی دھرن کو بھی انہوں نے یوں ہی کیا تھا, ہربھجن سنگھ کو بھی انہوں نے کیا, یہ تو گوروں کا ریکارڈ ہے نا, سعید اجمل کو بھی یوں ہی کیا. تو یہ تو ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں, جب آپ سے اس طرح کا ریڈ نہ ہو رہا ہو یا آپ کو تھوڑا سا مشکلات آ رہی ہوں تو آپ کیمرے کے سامنے کچھ بھی ایکشن کر دو, یوں کر دو, جیسا مرضی کر دو, تو یہ میٹر نہیں کرتا. وہ ان کی بالنگ کا جو ایکشن آئی سی سی نے کلیئر کیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, بالنگ کراتے رہیں وہ, باقی جس کو بھی مسئلہ ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. لاسٹ میں T20 ورلڈ کپ کی بات کریں گے. تقریباً سارے جو ٹیمز ہیں وہ اپنے اسکواڈ کا اناؤنس کر چکی ہیں. تو پاکستان رہ گیا ہے اور بنگلہ دیش رہتا ہے. باقی تقریباً آسٹریلیا نے بھی آج اعلان کر دیا ہے. کیا کہیں گے پاکستان جو ہے, کتنے چانسز ہیں پاکستان کے آپ کے خیال میں ورلڈ کپ میں؟ دیکھیں یہ تو ورلڈ پاکستان کے سارے میچز سری لنکا میں میں ہے. پاکستان کے لیے وہی ایڈوانٹیج ہے جو انڈیا اٹھاتا رہا ہے. آپ کو ایک ہی کنٹری میں کھیلنا ہے اور وہاں پہ ایک دو ہی گراؤنڈز ہوں گے تو سیٹل ہونا چاہیے پاکستان کو. پاکستان آلدو اس سے پہلے سری لنکا سے کھیلنے کے لیے بھی جا رہا ہے, سیریز کھیلیں, تو پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہاں پہ خود کو سیٹل کرنا چاہیے. بٹ دیکھتے ہیں اب پاکستان اس بار کیا پرفارم کرے گا, ٹیم پہلے کیا سلیکٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ کے لیے یہ بھی میٹر کرے گا. تو یہ تو دیکھیں گے کہ اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں کس کس کو چانس دیا جائے گا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.